ٹھیک ہے. السلام علیکم فواز صاحب. السلام علیکم بیٹا سب سے پہلے تو میں آپ کو رمضان مبارک کہوں کہ رمضان خیر سے پرسوں آ رہا ہے، خیر سے آئے اور خیر سے جائے. پر میں اب اس عمر میں مجھ کو ڈائبٹیز ہے اور کڈنی کی بھی پرابلم ہو گئی ہوئی ہے تھوڑی سی، تو میں اب روزے نہیں رکھ سکتا. آپ میرے لیے وہ دعا کیا کریں. اور ایک اور چیز بیٹا، اب یہ کبوتر میں آپ کو دکھا رہا ہوں. میرے نے کئی دفعہ آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے کہ کسی سے آپ کبوتر خرید کے لے کے جاتے ہیں، اب انہوں کا اگر رزلٹ اچھا نہیں آتا تو بیٹا آپ کی مہربانی آپ میرے ساتھ ان کی مالک کی اور ان کے کبوتروں کی برائی نہ کیا کریں. آپ کبوتروں کی اچھائی کر دیا کریں، برائی نہ کیا کریں. اب ایک آدمی پنڈی سے ہیں، وہ لاہور کے بہت بڑے استاد ہیں، وہ انہوں سے 50 ہزار روپے کا جوڑا لے کے گئے ہیں اور انہوں کے بچے نہیں اڑے، تو وہ اب کہہ رہے ہیں کہ انہوں کی ہڈیاں چھوٹی ہیں. تو بیٹا جس وقت آپ نے ان سے خریدا تھا تو آپ اس وقت ان کی آپ ہڈیاں دیکھیں. اب اگر ہڈیاں ان کی چھوٹی ہیں تو ان میں نے تو نہیں ہڈیاں چھوٹی کی، میرا کیا قصور ہے؟ اور بیٹا میرے سے نہ کسی کی برائی نہ کیا کریں. اب ہڈی چھوٹی ہونی، اب اگر آپ لے گئے ہوئے ہیں ان کی ہڈیاں چھوٹی ہیں، آپ ان کے ساتھ کوئی کبوتر بڑی ہڈی کے لگا دیں. اب یہ کبوتر میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ آپ کبوتر دیکھیں، یہ نزدیک سے دکھانا بیٹا. اب یہ دیکھیں، یہ چلیں. اب اس کے پر بھی دیکھیں، اخیرلے تینوں پر ایک جتنے ہیں اور اندر کی طرف ہیں. اور اس کی ہڈی بھی جو ہے یہ 4 انگلی ہیں، یہ 5 انگلیوں جتنی ہے یہ. اور یہ جو جوڑ ہے اس کا، یہ ہڈی کا اور جوڑ کے برابر صرف 1 انگلی ہے. اور اس کی کھڑت بھی آپ دیکھ لیں. یہ اب چلیں، یہ آپ دیکھ لیں بیٹا. ماشاءاللہ بہت خوبصورت. ٹھیک ہے جی، چلیں بس. اچھا بیٹا، اور اب ایک اور چیز ہے بیٹا کہ سارے لوگ اب جو پاکستان سے باہر تھے وہ مجھ کو ملنے کی وہ خواہش رکھتے ہیں، اور روزوں میں اور عید کی چھٹیوں پہ وہ آ رہے ہیں. اور ہر آدمی مجھ کو کہہ رہا ہے کہ خواجہ صاحب آپ کے لیے کیا لے کے آئیں. بیٹا مجھ کو اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے، میں صرف سکون چاہتا ہوں اور ٹھنڈی ہوا چاہتا ہوں، اور کبوتروں کا مجھ کو سکون ملے گا تو میں بھی ٹھیک ہوں. آپ نے اگر میرے لیے کوئی چیز لے کے آنی ہے نا، تم کبوتروں کی دوائیاں لے آیا کریں جن سے کبوتروں کی صحت ٹھیک ہوتی ہے بس. اور مجھ کو میرے لیے اللہ کے فضل سے کوئی چیز نہیں چاہیے. اور نہ میں اب، اور ایک اور چیز بیٹا میں نے ابھی بھی آپ کو کہا ہے کہ میرے ساتھ کبوتروں کی برائی نہ کیا کریں، کسی کی بھی. آپ میرے سے اگر کبوتر، اب ہر آدمی دکاندار ہے، میں اگر کسی کے کبوتروں کی برائی کروں گا، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہوا ہے، تو دکانداری میں فرق پڑتا ہے. بیٹا میرے سے آپ لے کے گئے ہیں، اگر میرے بچے اچھے نہیں اڑے یا میرے بچوں نے آپ کو تنگ کیا ہے یا بازیوں میں نہیں پڑے، تو آپ انہوں کی شکایت آپ مجھ کو کر سکتے ہیں کہ خواجہ صاحب آپ سے ہم لے کے گئے تھے تو وہ. اب اگر ایک کسی اور آدمی سے آپ مہنگے لے کے گئے ہیں، انہوں کا رزلٹ اچھا نہیں آیا، تو بیٹا اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اور میں کسی کو کیا کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے اب یہ کر لیا یا وہ کر لیا؟ میرے کبوتروں میں اگر کوئی نقص ہے تو میں ان کا ذمہ وار ہوں. صحیح. اور بیٹا اب ایک اور چیز، اب موسم گرمی کا آ گیا ہے، گرمی کا موسم آ گیا ہے، تو گرمی میں آپ لوگوں میرے سے لوگ بہت زیادہ تقاضا کرتے ہیں کہ آپ ہم کو کچھ اڑانے کی چیزیں بھی بتائیں. بیٹا آپ معاف کریں، مجھ کو اس چیز کا اتنا زیادہ علم نہیں ہے. مجھ کو صرف یہی پتا ہے کہ میرے جو بزرگ تھے اللہ جنت نصیب کرے، وہ سارے کے سارے دوال مسک دیا کرتے تھے. تو اگر بہت زیادہ گرمی ہو جائے تو اس میں تھوڑا سا خمیرہ مرواریر آپ ایڈ کر لیں، یا سچے موتی ایڈ کر لیں، یا سونے کے ورق ایڈ کر لیں. اور یہ جو کچھ بھی آپ نے کرنا ہے بیٹا، آپ بازی والے دن نہیں کرنا، آپ نے پہلے پھرتوں سے 2-4 دن زیادہ پہلے آزما کے ان کو کر لیں. اگر ان کا رزلٹ اچھا آئے تو پھر آپ بازی والے دن ریپیٹ کریں، نہیں تو نہ کریں. اور ایک اور چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں بیٹا، جب آپ نے کبوتروں کو اڑانا ہے
آپ چاہتے ہیں کہ آج ہم کبوتروں کی پھر کھلی لیں پر اتنی زیادہ نہ لیں, کبوتر زیادہ نہ اڑیں, کیونکہ گرمی میں کھلا کبوتر جب ایک دن زیادہ اڑ جائے گا تو ایک ناغے کے بعد اس کو اڑانا بڑا مشکل ہے, اور وہ اچھے استاد ہی آدمی سنبھال سکتا ہے اور اڑا سکتا ہے. اس میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ نے کبوتر کو تھوڑا سا کم اڑانا چاہتے ہیں نا, تو رات کو جو آپ نے انہوں کو دانا دینا ہے, ایک دن پہلے آپ اس کو باجرہ اور کالے چنے نہ دیں, آپ انہوں کو تھوڑا سی سرسوں دے دیں. سرسوں کبوتر کھا کے بڑی جلدی ہضم بھی کر لیتا ہے, اور وہ ہیوی بھی ہوتی ہے, اس میں تیل ہوتا ہے, تو کبوتر دوسرے دن 10-11 بجے بیٹھ جائے گا. حد بہت زیادہ بھی اڑے گا تو 12 بجے بیٹھ جائے گا. 12 بجے کا کبوتر اڑا ہوا آپ اس کو سنبھال لیں گے تو ایک دن کے بعد وہ اڑ جائے گا. اور اب آپ میرے سے جب وہ پوچھتے ہیں تو بیٹا آپ نے جو استاد بنائے ہوئے ہیں, آپ اپنے استادوں سے پوچھیں کہ کبوتروں کو کیسے اڑانا ہے, اور یہ جو انگلش دوائیں ہیں, میڈیسنز ہیں, انہوں سے ذرا آپ پرہیز کریں. جب تک آپ کو میڈیسن کا پورا 100% رزلٹ نہیں آتا تو آپ اس کو نہ استعمال کریں. اور کبوتر کو سنبھالنے کے لیے ایک اور چیز میں آپ کو بتا, جب کبوتر آ کے بیٹھتا ہے وہ بری حالت میں بیٹھتا ہے, آپ نے اس کو اگر سنبھالنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ جلدی سے جلدی اپنے وہ کرے, تو کالی گاجریں جو ہم کانجی کی پیتے تھے, جو کانجی, اب تو کالی گاجریں ابھی بھی شاید مل جائیں گی, اگر حکیم سے کالی گاجریں لے کے آپ انہوں کو پتلا سا پانی ان کا بنا کے کچے میں, ابالنا نہیں ہے, بھگو کے کالی گاجروں کا پانی سے آپ کبوتروں کو سنبھالیں, اور صرف چھوٹی کنانی لے کے, جو مٹی کی چھوٹی وہ ہوتی ہیں کنڈیاں, کنالی ہوتی ہیں, اس میں آپ اتنا پتلا سا پانی ڈالیں کہ کبوتر کی چونچ کے 2 قطرے صرف اس کے اندر جائیں, زیادہ نہ جائیں. آپ اس سے کبوتر کو سنبھالیں بیٹا. اور میرے لیے دعا کیا کریں بیٹا, اور میرے لیے باہر سے کوئی چیز لانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر آدمی آ کے مجھ کو ملنا چاہ رہا ہے, اور بیٹا جس دن میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں, اب لوگوں نے آنا شروع کر دی ہے, وہ آ رہے ہیں بیٹا, بڑی مہربانی. زاہد خان اور کافی بھائی اسلام کہہ رہے ہیں آپ کو. وعلیکم السلام بیٹا, وعلیکم السلام. بس